आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 16 और सूरह लुकमान। या बुनैया इन्नहा इन तकू मिस्काला हब्बतिन मिन खरदालिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दी याति बिहल्लाह इन्नल्लाहा लतीफुन खबीर। या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नहा बेशक, इन तकू अगर हो कोई शय, मिसकाला वज़न में, हब्बतिन एक दाने के बराबर, मिन खरदालिन राई के, फताकुन तो बस चाहे हो वो फी सखरातिन किसी चट्टान में, आओ या फिस समावाती या फिर वो शय आसमानों में हो, आओ फिल अर्दी या फिर वो शय ज़मीन में कहीं हो, याती ले आएगा बिहल्लाहु अल्लाह उसको, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, लतीफ़ुन बड़ा बारीक बीन है, खबीरुन और ख़बर रखने वाला है। सुबहान अल्लाह। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ना हज़रत लुकमान के बारे में रहमतुल्लाह अलैह, कि जैसा कि हमें पता चला है कि पैगंबर तो वो थे नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अच्छे बंदे, पसंदीदा बंदे, जिनका कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र ही ले आए। और ज़िक्र क्यों ले आए? देखिए, कोई ख़ास इतनी बात भी नहीं है, कोई उन्होंने कोई दुनिया भी फतह नहीं की, कोई उन्होंने तलवारें भी नहीं खाई, कोई जहाद भी ऐसा नहीं किया। क्या किया उन्होंने? बेटे को नसीहतें ऐसी की कि अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ गए कि क्या वो अपने बच्चे को नसीहतें कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो अल्लाह ने उनकी वो नसीहतें इतनी पसंद आई कि इस कुरान में रख दी और उनके नाम की सूरह लुकमान बना दी। मैं आपको बताऊं कि उनके पास ना एक थैली थी, और थैली के अंदर ना राई के दाने थे काफ़ी। जब वो अपने बच्चे को नसीहत करते थे तो एक राई का दाना निकाल देते थे, जो कोई नसीहत करते एक राई का दाना निकाल देते थे। उन्होंने इतनी अपने बच्चे को ज़िंदगी में नसीहतें की, जब जब मौका मिला। तो फिर एक दफ़ा कहते, बेटे इतनी नसीहतें कि ये राई के दाने ख़त्म हो गए हैं, अगर मैं पहाड़ों को भी करता ना तो वो भी अपनी जगह से हिल जाते। यानी अपने बच्चे को उन्होंने इतनी नसीहतें की, और वो नसीहतें की कि अल्लाह को इतनी पसंद आई कि वो कुरान में चंद रख ली अल्लाह ने। तो क्या है अब इसमें क्या कह रहे हैं? और देखिए, वही राई के दाने की मिसाल अल्लाह ने दे दी। वल्लाहु आलम के जो वो रखते थे एक थैली, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे से क्या कहा? उन्होंने कहा, बेटा देखो, अगर कोई काम, कोई अमल जो इंसान ने किया है, अच्छा या बुरा, और उसका वजन कितना हो, एक राई के दाने के बराबर, इतना मामूली काम, वो भी अगर उसने कहीं किया है, और वो कहाँ किया हो, देखो, वो चाहे तुम आसमानों में कोई करे, चाहे ज़मीनों के अंदर कोई करे, चाहे किसी सखरातिन किसी चट्टान में। अब चट्टान जो है ना वो बड़ी सख्त होती है, उसके अंदर चला जाए इंसान, और अगर उसने वो चट्टान बंद ही कर ली है तो बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो वैसे तो देखिए, वो चट्टान, कई उलमा कहते हैं कि जो ये फी सखरातिन चट्टान का जो जिक्र किया ना, ये एक ख़ास चट्टान है, और ये ना इस ज़मीन की नहीं है, ये किसी और प्लेनेट की है, और वो बड़ी ख़ास कोई चट्टान है, उसका जिक्र किया है अल्लाह ने कि वो चट्टान जो इतनी सख्त है, जो उसमें भी चाहे तुम वो काम कर रहे हो, और चाहे तुम आसमानों के किसी प्लेनेट में, किसी दुनिया में काम कर रहे हो, ज़मीनों के अंदर कर रहे हो, जहां भी तुम वो काम कर रहे हो, याती बिहल्लाह, अल्लाह उसे ले आएगा। क्यों ले आएगा? इसलिए कि अल्लाह बहुत लतीफ़ुन खबीर है, वो बड़ा ही बारीक भी और खबर रखने वाला है। अब देखिए ना, जैसे हम अपने घरों में 100 तरह के काम होते हैं, कई घरों में बुराइयां चल रही हैं, दरवाजे बंद हैं, अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। इंसान की तो ताकत इतनी नहीं है कि मुझे ये पता हो कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है। मेरे लिए तो इस कमरे में उस दीवार के पार दुनिया खत्म, कुछ नहीं पता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, जहां भी जाओ तुम करो, जमीन की तहों में चले जाओ। यहां तक कि देखें, जब यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सजा के तौर पर मछली के पेट में रखा, और मछली उन्हें लेकर जमीन समंदर की तहों में चली गई, और आपको पता है 40 दिन रहे थे वो, 40 दिन वो लिए फिरती रही है, और अल्लाह को एक एक खबर है कि वो कहाँ है। सिर्फ उसका हुक्म क्या था कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, इनकी जान को कोई नुकसान नहीं, तुम्हें चबाना नहीं है अपनी इनको अंदर अंतड़ियों में, अपनी खुराक नहीं बनाना,
یہ میری امانت ہے تمہارے پاس. وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے امانت رکھی تھی اور وہ 40 دن تک اس کی جرت نہیں تھی کہ وہ ان کو کوئی نقصان پہنچا دے. کہ ایک مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن رہی ہے تو انسان کا کام کیا ہے وہ کیوں نہ سنے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اسی پر میں آپ کو ایک حدیث بھی یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عمل اچھا یا برا کہیں پہاڑوں کے اندر بھی کوئی کرتا ہے نا, چھپ کے کرتا ہے. اب کئی لوگوں کی نا عادت ہوتی ہے کہ وہ نیکی کرتے ہیں نا چھپ کے کرتے ہیں, کئی سال وہ نیکی کرتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ بھائی ہم نے نہیں بتانا. وہ بھی اللہ کو اچھی لگی, اللہ نے کہا بھائی تم نہ بتاؤ, میں ذرا دنیا کو تمہارے بارے میں بتاؤں. اللہ لے آئے گا. اب لقمان علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ میرا ذکر رہتی دنیا تک اس کلام میں آئے گا کہ جو اللہ نے اتارا ہے. اللہ نے ان کا ذکر یہاں رکھ کے ان کی خبر آج تک ہر ایک کو دے رہے ہیں, اور انہوں نے نصیحتیں کی ہوں گی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے بچے کو. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا, ایک حدیث ہے کہ بھئی جہاں بھی تم عمل کر لو نا کوئی برائی کا, اگر وہ اللہ نا دنیا کے سامنے لے آئے گا. تم برائی کرتے رہے کوئی نہیں دیکھ رہا, ایک وقت آئے گا. اب تو یہ میڈیا ہے نا ہمارے سامنے, یہ سوشل میڈیا وغیرہ, جہاں بھی کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے نا کوئی, وہ سوشل میڈیا سارا پہنچ جاتا ہے وہاں پر, وہ اللہ پہنچاتا ہے. اللہ نے وہ خبر دینی ہے سب کو تو دینی ہے. اس لیے اللہ نے دیکھیں اس آیت میں ایک تو ہمیں یہ سمجھا دیا کہ دیکھو تم جو بھی اپنے گھر میں صبح سے شام تک کام کرتی ہو, جو نیت کرتی ہو, جس طریقے سے رہتی ہو, اللہ کو سب پتہ ہے. اب اگر وہ رائی کے دانے کے برابر اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اتنا سا ہونا کام, اتنا سا, رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے, کوئی وزن ہی نہیں, اس کا وزن کیا ہونا ہے, کوئی پیمانہ نہیں اس کے لیے آیا ہوگا ہمارے پاس کہ ہم اس کو تولیں, اللہ کو پتہ ہے. تو اس لیے یہ رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل, یا پھر عورتوں کے آنکھ کا اشارہ بھی, جو اشارہ کر کے ایک دوسرے کو برا کہہ دیتی ہیں, وہ آنکھ کا اشارہ بھی اللہ نہ نوٹ کر لیتا ہے, وہ اپنی کتاب میں لکھ لیتا ہے کہ اگر کوئی 4 بہنیں بیٹھی اور ایک بہن نے آنکھیں بنا کے یوں کہا ہے دیکھو دیکھو ذرا وہ آ گئی ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پتہ نہیں کوئی کام ہو رہا تھا یا کوئی بات ہو رہی تھی, کوئی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بعد میں کہا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو بھی کر رہے تھے یا بیچ میں بول رہے تھے. تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اشارہ کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیغمبروں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ آنکھ کے اشارے کریں, ویسے اشارے کریں, اچھا نہیں لگتا. تو اس لیے یہ جو آنکھ کا اشارہ تک بھی ہے نا, میرا مطلب صرف یہ ہے کہ اتنا سبھی جو عمل ہے نا ہمارا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہے, کیونکہ لطیف الخبیر وہ بڑا باریک بھی ہے, وہ نہیں کوئی بات چھوڑتا. یہاں تک کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنے قدم تم زندگی میں چلتے ہو اچھائی کی طرف, جتنے قدم تم زندگی میں چلتے ہو برائی کی طرف, وہ قدموں کے نشان اللہ کے پاس ہے, وہ تمہیں تمہارے قدموں کے نشان دکھا دے گا, وہ بھی نہیں ضائع کرتا. اللہ اکبر. تو اس لیے ایک تو بات ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ کوئی عمل ہمارا اس دنیا میں رائے گاہ نہیں جا رہا. اب دیکھیں نا میں بول رہی ہوں نا, اور اس کے علاوہ آپ آپس میں کوئی بات کریں تو بھئی وہ فرشتے جو بیٹھے ہیں نا ہمارے, ان کا کام ہے لکھنا. یہ نہیں پتا کیا لکھنا ہے, یعنی یہ لکھیں کہ نہ لکھیں. آپ نے کوئی لطیفہ سنایا, آپ نے کوئی اچھی بات کی, آپ نے گندی بات کی, ان کا کام ہے لکھتے جا, کیونکہ اللہ نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی. ایک تو یہ بک میں نوٹ ہو گیا, آپ کا کام آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں یہ تو ایک بک میں نوٹ ہوتے ہیں, دوسرا اس کائنات میں نوٹ ہوتے ہیں. اس کائنات میں آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پھرتے ہیں اور ہمیشہ پھرتے ہیں. کبھی آواز یہ کہیں نہیں جاتی, اس ہواؤں میں رہتی ہے ہماری آواز. اور کبھی اللہ کے پاس یہ جس طرح آج کل بہت جدید دور آ گیا نا, تو اللہ کے پاس تو ہمیشہ سے اور تب بھی کوئی ایسی مشینری ہوگی ہماری آوازیں سنا دیں گے کہ یہ تم بولتی تھی. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھا بھی دیا کہ سوچ کے چلو, قدم قدم پھونک کے رکھو, یہ زبان سوچ کے کھولو, اس کے لفظ نوٹ کیے جا رہے ہیں. اب اس کی مثال آپ آج کل آپ دیکھ ہی لیں, آپ لوگ کوئی بات کرتے ہیں آپ کے بچے ریکارڈ کر لیتے ہیں, مما دیکھیں آپ کیا ہو, پھر بات کہتی ہیں وہ خدا کے لیے یہ ڈیلیٹ کر دو, یہ کسی کو نہ سنا دینا. تو آپ کو وہ برا لگتا ہے, وہ آپ کو پتا ہے نا کہ میری ریکارڈنگ ہوئی ہے, تو یہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو آپ کوئی سن نہیں رہا, ہم تنہائی میں بھی بیٹھے کسی کو کوس رہے ہیں یا کوئی کرتے ہیں تو اللہ سن رہا ہے, لیکن اس کا اتنا نوٹس نہیں لیا جاتا. تو یہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی عمل آپ ہر چیز سوچ کے کریں. اللہ نے کہہ دیا کہ جہاں بھی تمہارا وہ عمل ہوگا نا ہم لے آئیں گے.